ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا اور ہماری نجات اور مغفرت کے لیے رمضان المبارک کا مقدس ترین مہینہ عطا فرمایا۔
اللہ کے حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ برادران اسلام، اس دنیا میں ہر انسان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں بھی، مال و دولت، زمین و جائیداد، بال بچے، رشتے ناتے، دوست احباب، دکانیں، مکانیں، کارخانے اور کمپنیاں۔ لیکن انسان کا سب سے قیمتی اور بیش بہا نعمت اس کی نیکیاں اور اس کے اچھے اعمال ہیں، کیونکہ دنیا کی چیزیں صرف دنیا کے کام میں آتی ہیں یا دنیا ہی میں رہ جاتی ہیں، لیکن نیکیاں اور اچھے اعمال دنیا میں بھی امن و سکون کا سبب بنتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اسے آپ ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ مان لیجئے ایک آدمی ہے جس کے 3 فرینڈس ہیں، 3 دوست ہیں۔ اب میں ہر دوست کی الگ الگ کوالٹی بیان کروں گا، ہر دوست کی الگ الگ خوبی بیان کروں گا۔ آخر میں فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کا سب سے بیسٹ فرینڈ، سب سے اچھا دوست کون سا ہے۔ انسان کا پہلا دوست وہ ہے جو پوری زندگی اس کا ساتھ دیتا ہے، ہر اچھے اور برے وقت میں اس کا کام آتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی موت ہوتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کا دوسرا دوست وہ ہے جو پوری زندگی اس کا ساتھ دیتا ہے، موت کے وقت بھی ساتھ دیتا ہے، موت کے بعد بھی ساتھ دیتا ہے، لیکن کفن دفن کے بعد وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کا تیسرا دوست وہ ہے جو پوری زندگی اس کا ساتھ دیتا ہے، موت کے وقت بھی ساتھ دیتا ہے، موت کے بعد بھی ساتھ دیتا ہے، کفن دفن کے بعد بھی ساتھ دیتا ہے، قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے، حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، اسے اللہ کے عذاب سے بچائے گا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچائے گا۔ اب آپ بتائیے انسان کا سب سے اچھا دوست کون ہوا؟ ظاہر سی بات ہے جو زندگی میں ساتھ دے، موت کے وقت ساتھ دے، قبر میں ساتھ دے، حشر میں کام آئے، آخرت میں کام آئے، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر کام آئے، ساتھ نبھائے، وہی سب سے اچھا دوست ہے، وہی کوالٹی والا دوست ہے، وہی دوست ہے جس پر ہم آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، ارے بھائی ہم نے تو اپنی زندگی میں ایک بھی دوست نہیں بنایا، یہ 3 دوست کہاں سے آ گئے؟ یہ 3 دوست کہاں سے آ گئے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انسان کا پہلا دوست جو صرف زندگی میں اس کا ساتھ دیتا ہے وہ اس کی مال و دولت ہے، اس کی گاڑی ہے، اس کی دکان ہے، اس کی زمین و جائیداد ہے۔ جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے
تب تک وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنی مرضی سے اٹھاتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی موت ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر سے اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کا دوسرا دوست وہ ہے جو پوری زندگی اس کا ساتھ دیتا ہے، موت کے وقت بھی ساتھ دیتا ہے، لیکن کفن دفن کے بعد اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اس کے گھر والے ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کے رشتے ناتے ہیں جو کچھ دن تک اس کو یاد کر کے ٹسوے بہاتے رہتے ہیں، آنسو بہاتے رہتے ہیں اس کی یاد میں، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو بھول کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کا تیسرا دوست وہ ہے جو پوری زندگی اس کا ساتھ دیتا ہے، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی۔ میرے بھائیوں، وہ انسان کی نیکیاں ہیں، وہ انسان کے اچھے اعمال ہیں جو قدم قدم پر اس کا ساتھ دیں گے، آخرت میں بھی اس کے کام آئیں گے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طریقے سے بیان فرمایا، حدیث ملاحظہ ہو۔ عن ابی حمزۃ انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع المیت ثلاثہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد، یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق، چیپٹر نمبر 82، حدیث نمبر 6514۔ رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق، چیپٹر نمبر 53، حدیث نمبر 2960۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کی موت ہوتی ہے اور اس کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں۔ نمبر 1 اس کے گھر والے، نمبر 2 اس کا مال، اور نمبر 3 اس کا عمل۔ دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، اس کے گھر والے اور اس کا مال۔ میرے بھائیوں، گھر والے تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن مال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ کون سا مال اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پہلے زمانے میں جب مسلمان کفار سے جنگ کرتے تھے اور وہ جنگ جیت جایا کرتے تھے تو اس جنگ میں کفار کے بے شمار غلام مسلمانوں کے ہاتھ لگتے تھے، یا بے شمار کافر مسلمانوں کے ہاتھ قیدی بن کر کے آتے تھے، جو مسلمانوں کو غلام کے طور پر مل جایا کرتا تھا۔ تو ہر مسلمان کے پاس کوئی نہ کوئی غلام ضرور ہوتا، تو جب اس کی موت ہوتی تو وہ غلام بھی اس کے ساتھ جاتا، لیکن دفنانے کے بعد وہ واپس لوٹ جاتا اور غلام اس کا مال تھا۔ اسی طرح آج کے دور کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے، جب تک سرکاری چارپائی کا انتظام نہیں تھا، آج ہر مسجد میں سرکاری چارپائی کا انتظام ہے، لیکن جب نہیں تھا تب لوگ کیا کرتے؟ اپنے گھر کی کسی چارپائی پر یا کسی تختے پر اپنی میت کو لٹا کر کے قبرستان لے جاتے۔ تو کیا وہ چارپائی قبر میں ڈال دیتے یا واپس لے آتے؟ واپس لے آتے۔ تختہ قبر میں ڈالتے یا واپس لے آتے؟ واپس لے آتے۔ اسی طرح میت کو جب کفنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر گھر کی ایک صاف ستھری چادر، اچھی چادر ڈال دی جاتی ہے، اس کی لاش کو پورا ڈھک کر کے اس کو قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ تو کیا وہ چادر قبر میں ڈال دی جاتی ہے یا اس کو لے کے آیا جاتا ہے؟ اس کو لے لیا جاتا ہے، واپس گھر میں لایا جاتا ہے۔
اگر وہاں آدمی غور و فکر کر لے تو اسے اپنے اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ میری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ گھر کی ایک چادر مجھے مل جائے، میں گھر کی ایک چادر دنیا سے لے جا سکوں، پھر یہ تغیم بازی کیوں کر رہا ہوں، یہ فتنہ فساد کس لیے برپا کر رہا ہوں، یہ تو میں کیوں ہو رہی ہے۔ اگر آدمی سوچ لے پھر وہ نافرمانی کرنا چھوڑ دے، لیکن لوگ سوچتے کہاں ہیں۔ آئے دن لوگوں کی موتوں کی خبریں آتی رہتی ہیں، آئے دن کسی نہ کسی کا جنازہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا۔ بہرحال دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک چیز جاتی ہے۔ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ اس کا عمل۔ آدمی کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے۔ اب انسان کے اختیار میں ہے وہ اچھے اعمال کے ساتھ دنیا میں جا رہا ہے یا برے اعمال کے ساتھ دنیا میں جا رہا ہے۔ اگر اچھے اعمال کے ساتھ جائے گا تو جیسے اچھے لوگوں کی ہر جگہ تعریف ہوتی ہے دنیا کے اندر، اس کا اچھا ہی نام ہوتا ہے، اسی طرح جب اس کی روح لے جائی جائے گی تو ہر جگہ اس کے لیے ویلکم کہا جائے گا، اس کا استقبال ہوگا، اس کی تعریف ہوگی۔ لیکن برے لوگ جب دنیا سے برے اعمال کے ساتھ جائیں گے یا جاتے ہیں تو ہر جگہ اس کی برائی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اس کی برائی ہوتی ہے، کوئی بھی آدمی اچھے نام کے ساتھ اس کو یاد نہیں کرتا۔ بہرحال آدمی کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے اپنے ہی انداز میں اپنے اشعار میں بیان کیا، میں چاہتا ہوں وہ اشعار آپ کو سنا دوں۔ کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دنیا میں کتنے بڑے بڑے دولت مند آئے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے بھی آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہواؤں پہ بھی ان کی حکمرانی تھی، لیکن دنیا سے کیا لے کر گئے بھائی؟ کچھ لے کر گئے؟ خالی ہاتھ جانا پڑا ہر ایک کو، خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ہم کو بھی آپ کو بھی جانا ہے۔ ابھی حال فی الحال میں ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، مطلب 10-12 سال پہلے کویت کے اندر ایک بہت بڑے مالدار آدمی تھے مسلمان، ان کا نام ہے ناصر الخرافی۔ یوٹیوب پہ آپ سرچ کر کے دیکھیے، ان کے بارے میں آپ کو مل جائے گا۔ ان کے پاس دولت کتنی تھی معلوم ہے آپ کو؟ ارے سنائیے نا، یہی تو ہم لوگ سننا چاہتے ہیں۔ دولت کے بارے میں ہم اور آپ زیادہ سننا پسند کرتے ہیں۔ ان کے پاس کتنی دولت تھی؟ 12 بلین ڈالرز، ملین نہیں، بلین، باوالا، 12 بلین ڈالرز۔ اپنے یہاں ہندوستان کے مکیش امبانی جی، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 15 بلین ڈالرز کے مالک ہیں، جو ریلائنس کمپنی کے مالک ہیں۔ 12 بلین ڈالرز کون؟ ناصر الخرافی۔ 33 تیل کے کنویں اور 20 سے زیادہ ٹاورز ان کے نام کے کویت میں لگ رہے ہیں، اس وقت ان کے نام کے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ادر کنٹریز میں ملیشیا، دبئی، قطر، اسی طرح بحرین، عمان اور بھی جگہوں میں ان کے نام کے ٹاورز لگے ہوئے ہیں۔ یہ 12 بلین ڈالرز کتنا ہوتا ہے بھائی؟ کتنے پیسے ہوں گے؟ کسی نے بتایا کہ یہ 80 سے 85 ہزار کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! 12 بلین ڈالرز 80 ہزار کروڑ روپے یا 85 ہزار کروڑ روپے، منہ سے بولتے ہوئے بہت بھاری لگ رہا ہے۔ کاش کہ مجھے 1 کروڑ مل گیا ہوتا۔ انداز دیکھ رہے ہیں آپ میرا؟ یہی قرآن کا انداز ہے۔ جب قارون ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلتا تو مالدار لوگ اپنے منہ میں پانی لے آتے
کہ قارون کی طرح ہمیں کب دولت ملے گی، یا کاش کہ ہمیں قارون کی طرح دولت مل جاتی۔ لیکن ایک دن اتراتے ہوئے نکلا، اس کے مال سمیت اسے زمین میں دھسا دیا گیا، اور اب تک وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ یہ دنیا کی چیزیں کس کام کی ہیں میرے بھائیوں؟ لیکن ہم اور آپ بالکل غور و فکر نہیں کرتے۔ بہرحال صاحب دنیا سے گئے ہیں، کون؟ ناصر الخرافی۔ کیا لے کر گئے؟ ڈالرز، ٹاورز، کچھ بھی لے کر نہیں گئے۔ جو زمین ملی رہنے کے لیے 2 گز زمین، وہ بھی فری میں، اور جو کفن ملا وہی کفن جو غریبوں کو ملتا ہے۔ کیا مالدار لوگوں کو، سیٹھ لوگوں کو ڈیزائن دار اچھی کوالٹی والا کفن ملتا ہے؟ جی نہیں، وہی کفن جو غریبوں کو ملتا ہے، عام لوگوں کو ملتا ہے۔ یہاں بھی اگر آدمی غور و فکر کر لے تو پھر وہ تکبر و گھمنڈ کرنا چھوڑ دے گا، دوسرے لوگوں کو، اپنے سے کمتر لوگوں کو نیچا دکھانا چھوڑ دے گا کہ ارے ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اتنے بڑے زمیندار ہیں، اتنے بڑے مالدار ہیں، اتنے بڑے سیٹھ ہیں، اس کے باوجود ہمیں وہی کفن مل رہا ہے جو غریبوں کو ملتا ہے۔ تو ہماری کیا اوقات ہے؟ دنیا سے ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ لیکن لوگ غور و فکر بالکل بھی نہیں کرتے۔ تو شاعر کہتا ہے، کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ، ہم راہ گر گئے تو اعمال گئے۔ معلوم ہوا انسان کو اپنی کمائی ہوئی دولت، اپنی پراپرٹی، اپنی زمین و جائیداد، اپنے بینک بیلنس، اپنے بال بچے اور اپنے رشتے ناتے سے زیادہ، دوست احباب سے زیادہ اس دولت کو حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے جسے نیکی کہا جاتا ہے۔ اور یہی نیکی قبر میں کام آئے گی، حشر کے میدان میں کام آئے گی، اور آخرت میں کام آئے گی۔ ایک حدیث اور آپ کو سنا دیتا ہوں میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فمن كان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة ومن كان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن كان من اہل الصیام دعی من باب الریان ومن كان من اہل الصدقة دعی من باب الصدقة فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بأبی انت و امی یا رسول اللہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها قال نعم وارجو ان تكون منهم رواہ البخاری فی کتاب الصوم چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 1897۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دروازے سے داخل ہونے والوں کا نام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیوں کو باب الصلاح سے بلایا جائے گا۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو کس گیٹ سے، جنت کے کس گیٹ سے بلایا جائے گا؟ باب الصلاح نامی گیٹ سے بلایا جائے گا۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا کیا ہوگا بھائی؟ نماز پڑھنے کے لیے بولا جاتا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، کہاں سے نماز پڑھوں گا۔ اچھا، موت کا فرشتہ آئے گا تب آپ کیا کہیں گے جناب کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، جاؤ ابھی بعد میں آ جانا؟ سنے گا، تھپڑ مار کے کھینچ کے لے کے جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی کل سے پڑھنا شروع کر دیں گے، اچھا آئندہ جمعہ سے شروع کر دیں گے، اگلا رمضان جب آئے گا نا تب شروع کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، آئندہ کل کی گارنٹی ہے آپ کے پاس، اگلے جمعہ کی گارنٹی ہے آپ کے پاس، آئندہ رمضان تک کی گارنٹی ہے آپ کے پاس،
اگر نہیں ہے تو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہتا ہے کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، روز کہتے ہو کہ کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھیں نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں، کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، شیطان کبھی دوبارہ کل ہونے نہیں دیتا، آپ کی زندگی میں کل آنے ہی نہیں دیتا۔ اسی لیے جب نیک کام کرنے کا ارادہ بنے اسی وقت آپ کر لیجئے، نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان سے کہہ رہا ہوں نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، ورنہ قیامت کے دن باب الصلاح والے گیٹ سے آپ کو انٹری ملے گی نہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں مجاہدین کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں انہیں باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اور ریان کے اوپر میں نے ایک مستقل حدیث پچھلے خطبہ میں آپ کو سنائی تھی، یاد ہوگا آپ کو۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں انہیں ریان نامی گیٹ سے بلایا جائے گا اور اسی گیٹ سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کا کیا بنے گا بھائی؟ ان کو لات مار کے وہاں سے بھگا دیا جائے گا، یاد رکھنا اس بات کو۔ ہاں، آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے، تقریباً رمضان المبارک کا آدھا سفر طے ہونے والا ہے، لیکن آج بھی کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو پردے کے پیچھے چھپ چھپ کر کے وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور رمضان سے پہلے جو حرکتیں کر رہے تھے وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ریان نامی گیٹ کے پاس سے لات مار کے بھگا دیا جائے گا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو یہ بھی بتائے دوں رمضان کا ایک روزہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پچھلے خطبہ میں نے کہا تھا اور اس تعلق سے ایک حدیث بھی آپ کو سنائی تھی، میں چاہتا ہوں دوبارہ وہ حدیث آپ کو سنا دوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضه صیام الدہر وان صامہ۔ رواہ البخاری فی کتاب الصوم، چیپٹر نمبر 30، حدیث نمبر 1935۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مرض کے چھوڑ دیا اور بدلے میں اس نے زندگی بھر روزہ رکھا، تب بھی اسے ایک روزہ کے برابر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیجئے، شوق سے آپ رمضان کے روزے چھوڑتے رہیے، اور قیامت کے دن آپ کا جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، وہاں پچھتائیں گے لیکن کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وقت ہے، سدھر جائیے، توبہ کیجئے، اور جتنے دن بچے ہوئے ہیں روزہ رکھنا شروع کر دیجئے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی جمع کرنے کی کوشش کیجئے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک جیسے نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے، عبادات کا موسم ہے، اسی طرح یہ صدقہ و خیرات کا بھی مہینہ ہے۔ جتنا چاہیں آپ دل کھول کے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، مال خرچ کریں، لیکن آپ دیکھ لیجئے جیسے نماز پڑھنے میں ہم اور آپ پیچھے ہیں، روزہ رکھنے میں پیچھے ہیں، اس میں بھی ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں مال خرچ کرنے کی بات آئے تو ہم سب سے بڑے سخی بن جاتے ہیں، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے، دین کے لیے مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم سب سے بڑے کنجوس اور سب سے بڑے بھکاری بن جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا نہیں چاہتے، اللہ کے گھر کے لیے ہماری جیب سے پھوٹی کوڑی نہیں نکلتی۔ ایک بات اور بتائے دوں، آج کل لوگوں کی نیت اتنی خراب ہو چکی ہے، جو نوٹ مارکیٹ میں کہیں نہیں چلتا ہے
وہ نوٹ وہ مسجد میں لا کے دیتا ہے۔ اتنی بری نیت کے ساتھ پھٹے ہوئے نوٹ دے کر کے، پھٹا ہوا نوٹ دے کر کے، سڑا ہوا نوٹ دے کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا؟ آپ نے جنت کو سستی سمجھ لیا؟ ہاں، ارے جنت تو اتنی مہنگی ہے کہ آپ دنیا کی ساری چیزیں بیچ کر بھی جنت کی معمولی چیز نہیں خرید سکتے۔ تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ پھٹا ہوا نوٹ دے کر کے، سڑا ہوا نوٹ دے کر کے آپ جنت خرید لیں گے؟ میرے بھائیو، اپنی سوچ کو صحیح کیجئے، اپنی نیت کو صحیح کیجئے۔ اگر اللہ کی جنت چاہیے تو اللہ کے گھر میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ آپ کے لیے سنہرا موقع ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نفل کا آپ کو فرض کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ صدقہ و خیرات کیجئے دل کھول کے، اللہ کے گھر کے نام پہ 10,000 20,000 25,000 آپ دے دیجئے، یہ موقع بار بار ملنے والا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، آپ کو بتاؤں، یہ ایسی نیکی ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی، جب تک اللہ کا یہ گھر آباد رہے گا، آپ کی نیکی کا کھاتا چلتا رہے گا۔ آپ دنیا میں چاہے جتنا کھاتا کھلوا لیں، جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، آپ کے سارے کھاتے آپ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ایسا کھاتا ہے، کبھی بند ہونے والا نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گٹکا کے لیے، سگریٹ کے لیے، بیڑی کے لیے، تمباکو کے لیے، پان کے لیے، مسالے کے لیے دن میں 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے تک خرچ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط چیزیں ہیں، ان چیزوں میں نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان چیزوں میں ہم اور آپ خرچ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، آج میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اللہ کے واسطے آپ ان چیزوں میں مال خرچ کرنا بند کر دیجئے، کیونکہ ایک تو فضول خرچی ہے، دوسری بات ان چیزوں سے آپ کی صحت کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تیسری بات یہ غلط چیزوں کا استعمال کر کے آپ اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں برا بنا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں میں آپ مال خرچ کرنے کے بجائے میں آپ سے گزارش کروں گا، ہر جمعہ کو آپ آتے ہیں، ہر آدمی جمعہ کے دن کم سے کم 100 روپے مسجد میں دے کے جائے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ہر جمعہ کو 100 روپے کم سے کم دیجئے۔ غلط چیزوں کے لیے آپ دن میں 500 روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے لیے دین کے نام پہ صرف 100 روپے دیجئے آپ ہر جمعہ کے دن، پھر دیکھیے آپ کو کتنا فائدہ مل رہا ہے۔ اللہ کے گھر کو اخراجات کی کمی نہیں ہوگی، اسی طرح آپ کی آخرت کا اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا اور لگاتار چلتا رہے گا، یہاں بھی سکون وہاں بھی سکون، اگر آپ چاہتے ہیں تو، اگر نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی۔ بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ایک ایک گیٹ کا نام لیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے، کیا ایسا خوش نصیب بندہ بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، ایسا خوش نصیب بندہ ہے، اور مجھے امید ہے وہ تم ہی ہو اے ابو بکر، تم ہی وہ شخص ہو جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ ان کی بے پناہ قربانیوں کی وجہ سے ملا، ان کی نیکیوں کی وجہ سے ملا۔ اور رمضان کا یہ مقدس مہینہ میرے بھائیوں نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے، جتنا چاہیں آپ نیکیاں جمع کر لیں،
کوئی لمٹ نہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، جتنی مرضی آپ نیک کام کرتے جائیں اور نیکیاں جمع کر کے، نیکیاں کما کر کے اپنے آخرت کی زندگی آپ سنوار لیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ یہ آفر چل رہا ہے، کچھ دنوں تک کے لیے ہے، پھر یہ آفر ختم ہوگا۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، پتہ نہیں اگلا رمضان آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو، اگلا رمضان تک آپ زندہ رہیں یا نہ رہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آپ کے لیے موقع ہے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور رمضان کے اوقات کو کسی بھی طریقے سے برباد نہ ہونے دیجیے۔ یہی ماہ رمضان کا پیغام ہے آپ لوگوں کے نام۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا کر نیکیاں جمع کر کے، نیکیاں کما کر کے اپنی آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ جو لوگ اب تک غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، جو لوگ اب تک روزہ نہیں رکھے ہیں، اللہ انہیں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔